اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیات نمبر 9 تا 18 میں قیامت کے دن انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے لیے ایک مثال، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا ذریعہ صرف ایمان کے پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال ہی ہیں۔ مال و اولاد اور عمر کی کمی و زیادتی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کا ذکر۔ باطل معبودوں کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، صرف اللہ ہی با اختیار ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الى بلد میت فأحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم ان بادلوں کو ایک بنجر و مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روز قیامت انسان بھی زندہ ہو کر اٹھ جائیں گے۔ من كان يريد العزة فللہ العزة جميعا۔ جو کوئی عزت کا طلبگار ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اور اس کی بارگاہ میں مقبولیت کا ذریعہ صرف ایمان کے پاکیزہ کلمات ہی ہیں، اور نیک اعمال درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور ان کی تدبیریں بالآخر ناکام ہو جائیں گی۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا۔ اللہ نے تمہاری تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر اسی نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ اور اس کے علم کا یہ حال ہے کہ کوئی ایک عورت تک ایسی نہیں کہ جس کے حاملہ ہونے اور وضع حمل کے بارے میں اسے علم نہ ہو۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب۔ اور نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر میں زیادتی کی جاتی ہے، اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذلك على اللہ یسیر۔ بے شک یہ سب کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج۔ دریا اور سمندر کا پانی ایک جیسا نہیں، ان میں سے ایک میٹھا پیاس بجھانے والا پینے میں خوشگوار ہے، جبکہ دوسرا کھاری اور کڑوا ہے۔ ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها۔ اور دونوں میں سے تم تازہ گوشت نکال کر کھاتے ہو، اور زینت کا وہ سامان نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور تم دیکھتے ہو کہ دونوں جگہ
کشتیاں پانی کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ یہ اپنی رفتار سے ایک معین وقت تک چلتے رہیں گے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو ایک کھجور کی کٹلی کے چھلکے کے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم۔ اگر تم انہیں پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک باخبر ہستی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ صرف اللہ ہی وہ باخبر ہستی ہے جو تمہیں ایسی صحیح خبر دے سکتی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ سب سے بے نیاز ہے، اور وہی لائق حمد و ثنا ہے۔ ان یشأ یذھبکم ویأت بخلق جدید۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل بھی دشوار نہیں۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ اور اس دن کوئی گناہ گار کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ اور اگر کوئی گناہ گار کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارے گا بھی تو اس وقت کوئی بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خواہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومن تزکى فإنما يتزکى لنفسه وإلى الله المصير۔ اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور سب کو بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔